میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گرد BYC نہیں ہے، دہشت گرد وہ جج ہیں جو عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھ کے ان لوگوں کو پیشی پر بلاتے ہیں، وہ اصل دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ اپنی کرسی اور طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان BYC کے لیڈروں کے ذریعے پورے بلوچستان کی یوتھ میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بھی جو ہے وہ جلوس نکالے اور تم لوگوں نے بھی سوال کیا کہ لاپتہ افراد کہاں ہیں تو پھر تمہیں بھی اسی طرح سے جیل میں بند کیا جائے گا۔ لہذا دہشت گرد BYC نہیں ہے، دہشت گرد عدالتوں کے جج ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، میں ہوں ڈاکٹر امجد یو مرزا۔ ناظرین، آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے لیڈران کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سمیت جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا، لیکن خیال تو یہ تھا کہ ان کو جو سول عدالت ہے اس میں پیش کیا جائے گا جہاں پہ ان پہ 3 MPO کے تحت مقدمہ درج ہے، لیکن اس کے بجائے اچانک 1 گھنٹہ پہلے ان کو فیصلہ کیا گیا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں پیش کرنے کے بعد ان کو مزید 10 دن کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا ہے ریمانڈ پر۔ اب یہ ایک انتہائی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جیسا میں ہمیشہ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو انہوں نے 2-4 دن کے لیے جیل میں نہیں ڈالا، یہ ایک لمبے عرصے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ کئی سالوں کی ان کو جو ہے وہ سزا دیں۔ ہمارے جو بابا جان تھے گلگت بلتستان کے، وہ بھی سول رائٹ اور ہیومن رائٹ کی موومنٹ چلا رہے تھے، اور تنگ آ کے بالآخر جو ہے سرکار نے اس کا حل یہ نکالا کہ ان کو جیل میں ڈالا، ان کے اوپر جھوٹے 2 قتل کے مقدمے ڈالے، اور اس کے بعد ان کو 90 سال کی سزا دی۔ اسی طرح ان کی کوشش ہے کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ذریعے جو 22 مارچ کو جو بلوچستان یونیورسٹی کے باہر انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد جو پولیس کی کارروائی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پھر 2 لوگ شہید بھی غالباً ہوئے تھے، وہ قتل کے مقدمے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ پر ڈالے جائیں۔ تو BYC نے پہلے یہ ابھی کہہ دیا ہے، آج ان کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا یہ اقدام پیشگی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے تاکہ رہنماؤں کو جعلی اور من گھڑت مقدمات میں الجھایا جا سکے۔ اس حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان کو مزید وقت درکار ہے۔ اب یہ 3 مہینے سے یہ لوگ جیل میں ہیں، اور 3 مہینے پہلے ان کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، اور آج اس حوالے سے جو ہے وہ ججز نے جائزہ بورڈ کا اجلاس کرنا تھا، جس میں غالباً فیصلہ سنانا تھا اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تھا تو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اب 10 روزہ ریمانڈ پر BYC کے رہنماؤں کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور کوئٹہ میں دہشت گردی کے الزامات ان پر لگائے گئے ہیں۔ ان قائدین میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ، صبغت اللہ شاہ جی، بیبگر بلوچ، غفار بلوچ، گلزادی بلوچ اور بیوہ بلوچ یہ شامل ہیں۔ آج جو میں نے دیکھی ہے ان کی تصویریں اور چھوٹا سا ایک ویڈیو بھی دیکھا ہے میں نے، اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، اور ان کا جو چہرہ تھا وہ سوجا ہوا تھا، ان کا رنگ بھی مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا، وہ پیلا پیلا سا رنگ لگ رہا تھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ کیمرے کے اندر جو فلم بنی ہے اس کی وجہ سے یہ رنگ پیلا ہو، لیکن ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کے چہرے کا رنگ نارمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کا طبی معائنہ ہونا چاہیے باقاعدہ۔ جو ہے بولان میڈیکل کالج کا جو ہاسپٹل ہے اس کا ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھنا چاہیے، اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کا لیور فنکشن ٹیسٹ ہونا چاہیے، ان کا یورک ایسڈ، کریٹینن، بے شمار ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ تمام ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی صحت کا حقیقی معنوں میں ہم اندازہ لگا سکیں کہ ان کی صحت کیسی ہے۔ مجھے ان کی صحت ٹھیک نہیں لگی، اور ان کا چہرہ سوجا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں، اور وہ خود کو بڑا کمپوز انہوں نے رکھا ہوا ہے،
وہ مسکرا بھی رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں کہ ان کے کمپوزر سے جو ہے وہ یہ میسج جائے بلوچ نوجوانوں کو, خاص طور پر بلوچ جو خواتین ہیں اور نوجوان لڑکیاں, ان کو یہ میسج جائے کہ وہ اسٹرانگ ہیں, وہ کھڑی ہوئی ہیں, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ایک بے لوث بلوچ رہنما ہیں, وہ صرف خدمت کے جذبے کے تحت کام کر رہی ہیں اپنی دھرتی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. ان کے اپنے والد بھی جو ہے وہ جبری طور پر لاپتہ کر کے شہید کیے گئے تھے, تو وہ مطلب ہے اٹس ویری پرسنل ٹو ہر, بٹ انہوں نے اپنے دکھ کو سماج کے ساتھ جوڑ کے اس دکھ کو ایک طاقت میں بدل دیا ناظرین. اور وہ سرجن ہیں, وہ کوئی مطلب ہے ایسے چلتے پھرتے کوئی حکیم نہیں ہے, وہ پراپر ڈاکٹر ہیں, سرجن ہیں, اور وہ سرجری کے بڑے امتحان کی تیاری بھی کر رہی تھیں. تو ایک تو میں یہ کہوں گا ان کو کتابیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ اپنا جو تعلیمی سلسلہ ہے ڈاکٹر بننے کے بعد جو کرتے ہیں اس کو بھی جاری رکھ سکیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا مکمل طبی معائنہ کرایا جائے. اور جہاں تک دہشت گردی کی عدالت کا تعلق ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گرد BYC نہیں ہے, دہشت گرد وہ جج ہیں جو عدالتوں کی کرسیوں پر بیٹھ کے ان لوگوں کو پیشی پر بلاتے ہیں, وہ اصل دہشت گرد ہیں, کیونکہ وہ اپنی کرسی اور طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان BYC کے لیڈروں کے ذریعے پورے بلوچستان کی یوتھ میں دہشت پھیلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بھی جو ہے وہ جلوس نکالے اور تم لوگوں نے بھی سوال کیا کہ لاپتہ افراد کہاں ہیں تو پھر تمہیں بھی اسی طرح سے جیل میں بند کیا جائے گا. لہذا دہشت گرد BYC نہیں ہے, دہشت گرد عدالتوں کے جج ہیں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی خبروں کے ساتھ اور نئے اپڈیٹ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے.